الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار امتیازی خوبیوں اور خصوصیات سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے امتیازی خصوصیات اور خوبیوں میں سے اور معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ، ایک عظیم خصوصیت آپ کو معراج والی عطا کی ہے۔ رجب کے مہینے میں معراج سے متعلق عموماً روایات ہیں کہ یہ واقعہ رجب کے مہینہ میں پیش آیا، اس مناسبت سے کہ رجب کا مہینہ ہے۔ معراج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ گفتگو کروں گا۔ معراج کا معنی ہے سیڑھی۔ سیڑھی چونکہ بلندیوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو بلندیاں عطا ہوئیں وہ سب حضرات کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے معراج کے ذریعے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بلندیاں عطا کی۔ معراج کا یہ عظیم الشان واقعہ اور معجزہ اس لیے پیش آیا کہ کفار نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ جب آپ نے مکہ والوں کے سامنے اللہ رب العزت کے دین کو پیش فرمایا، توحید کی آواز لگائی، تو مکہ والوں کو توحید کی بات سن کر پریشانی ہوئی،
چونکہ وہ تو کئی طرح کے بتوں کی پرستش کے قائل تھے، ایک رب کی عبادت کرنا اور ایک الہ کا قائل ہونا ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز لگائی اور لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی، مشرکین مکہ نے نہ صرف یہ کہ اس کا انکار کیا بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ آپ کو جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی کہ بس اوقات دعوت دین کی بنیاد پر آپ کو بہت زیادہ مارا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے۔ یہ سب کے سب جسمانی ایذائیں ہیں، آپ کے اوپر بڑی اوجڑیاں تک پھینک دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طرح سے تکلیفیں دی گئی، مثلا زبان کے ذریعے سے پریشان کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ مجنون ہیں، مجنون یعنی پاگل، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، کسی نے کہا باپ دادا کے دین سے پھرے ہوئے ہیں، کسی نے کئی طرح سے، کسی نے اور انداز سے آپ کو پریشان کیا۔ غرض یہ کہ کوئی موقع بھی تکلیف کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ تھے، لیکن کفار کی جب سازشیں اور تکلیفیں حد سے بڑھ گئی اور ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ کو دلی صدمہ ہوا، اللہ رب العزت نے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے معراج جیسا عظیم شان معجزہ عطا فرمایا۔ کفار کی سازش تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو دبایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے، آپ کے دین کو ہر طرح سے انہوں نے دبانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے معراج جیسی عظیم الشان خصوصیت اور معجزہ عطا فرما کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ کو بلندیاں عطا فرمائی۔ تو یہ معراج کا سبب تھا کہ واقعہ معراج کیوں پیش آیا۔ کفار مکہ نے آپ کو پریشان کیا تھا، ہر اعتبار سے آپ کو غمگین کیا اور آپ کی حوصلہ شکنی کی۔ اللہ رب العزت نے معراج جیسا عظیم الشان معجزہ عطا فرما کے آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے آپ کی عظمت کو بھی بیان کیا اور اس کا اظہار کیا۔ معراج کے واقعہ میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یا معراج کے سفر کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔
ایک وہ سفر تھا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے یا حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک فرمایا، اور دوسرا سفر وہ تھا جو مسجد اقصی اور بیت المقدس سے آسمانوں تک فرمایا۔ سفر کا جو پہلا حصہ ہے جو اس کے متعلق واقعات ہیں کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے یا بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی اور مسجد اقصی اور بیت المقدس تک جو سفر کیا اور کروایا گیا آپ کو، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس اور اپنا مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کی جو سیر کرائی گئی اور وہ جو واقعات ہیں اس کے متعلق، ان کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسراء ہو یا معراج ہو، سارے کا سارا سفر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے معراج کے سفر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں عطا فرمائیں وہ بیان سے باہر ہے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام پر آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں، اللہ رب العزت نے ان کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ موجود ہے۔ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی کے ہاتھ پر اور وقت کے پیغمبر کی طرف ایسی بات کی نسبت کر دیتے ہیں، ایسے کام کی نسبت کر دیتے ہیں جو مخلوق کے بس میں نہیں ہوتا، ان کے بس سے باہر ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی بھی وقت کے لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو پریشان کیا، اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا فرمائے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غمگین کیا گیا تو آپ کو بھی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ رب العزت نے معجزات بے شمار عطا کیے۔ معراج والا جو معجزہ ہے یہ سب سے عظیم الشان ہے۔ معجزات دوسرے انبیاء کو بھی عطا فرمائے گئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے گئے۔ باقی انبیاء کو معجزات وہ عطا کیے جو ان کی شایان شان تھے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات عطا کیے گئے جو آپ کی شایان شان تھے۔ تو معراج کا جو عظیم الشان معجزہ ہے، اس میں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، یہ حضور کی شایان شان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، وہ ایسی عظیم الشان سواری لے کر آئے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی سواری نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اس سواری پر سوار کرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ سوار ہو کر پہلے مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے۔ ایسی عظیم الشان سواری تھی
کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا۔ کائنات نے اس وقت سے لے کر آج تک ایسی کوئی سواری نہیں دیکھی۔ چونکہ سوار عظیم الشان تھا، اس لیے سواری بھی عظیم الشان عطا کی گئی۔ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی، جدید سے جدید سواریاں اور سفر کے ذریعے پیدا ہو گئے، ہوائی جہاز تک آ گئے جو بہت تھوڑے وقت میں انسان کو اڑا کر کہیں کا کہیں لے جاتے ہیں۔ لیکن آج تک ہوائی جہازوں کے آنے کے بعد بھی کوئی یہ ہوائی جہاز اور جدید ٹیکنالوجی کا کوئی بھی ہتھیار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات جو سواری براق تھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی تیز رفتار سواری آج تک ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ مشرکین مکہ پریشان کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راتوں رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ہو آیا ہوں، اور پھر بیت المقدس سے بھی آسمانوں تک کی سیر کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ نے اس کو عقل سے بعید سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان معجزہ کا انکار کیا، کیونکہ وہ عقل پرست لوگ تھے۔ عقل پرست لوگ بس اوقات اپنی عقل پر ہی سوچا کرتے ہیں اور عقل کی بنا پہ بولا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو واقعات پیش آئے اس وقت عجیب و غریب ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو تشریف فرما تھے مشت حرام میں، ابو جہل اتفاق کر چکر لگاتا ہوا آ گیا اور آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کوئی اور عجیب و غریب بات، کوئی عجیب و غریب چیز جس طرح کہ تم پہلے بھی بیان کیا کرتے ہو، کوئی نئی تازی بیان کرو، کوئی ہے نئی تازی؟ آج کی زبان میں نئی تازی کہتے ہیں، نئی تازی سناؤ۔ اس نے تو مذاق کے انداز سے کہا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل ہے نئی تازی۔ تو پوچھنے لگا کیا نئی تازی ہے؟ آپ نے فرمایا رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہاں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کی سیر کرائی، اور بیت المقدس سے پھر اللہ رب العزت آسمانوں تک مجھے بلا کے لے آئے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آسمانوں پہ بلایا اور میں رب تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی و ملاقات کر کے آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ وہ حیران ہوا کہ پہلے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتایا کرتے تھے، آج کی نئی تازی تو واقعی بڑی عجیب نئی تازی ہے۔ اس نے بطور مذاق کے انداز سے کہا محمد کیا تم یہ بات لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں لوگوں کے سامنے کہنے کو تیار ہوں۔ اس نے فوراً جو ہے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، آوازیں دینے شروع کر دی، یار اکٹھے ہو تو مجھ کو عجیب بات سناؤ۔ مکہ والے اکٹھے ہو گئے، اب ابو جہل شور کر رہا ہے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے، آج تو حد ہی کر دی، کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس تک ہو آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں اور رب تعالیٰ سے ملاقات بھی کر آیا ہوں۔ دیکھو کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اب آپ کو بھی مخاطب کر کے کہا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی راتوں رات یہاں سے ملک شام بیت المقدس چلا جائے پھر آسمانوں کی سیر کر کے بھی آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا کون کہتا ہے؟ تو ابو جہل اینڈ پارٹی نے کہا وہی تمہارا دوست محمد یہ بات کہتا ہے، کس طرح میرے ساتھ پیش آیا، راتوں رات میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک اور پھر آسمانوں تک کی سیر کر آیا ہوں۔ فرمایا وہ کہتے ہیں تو سچ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میں بیٹھے رات میں پیش آنے والے واقعات اور تفصیلات کو بیان فرما رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے دو زانوں ہو کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات کو بیان کرنا شروع کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایک بات کو سنتے گئے اور فرماتے گئے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا یہاں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا، اب صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ آسمانوں پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ فلاں 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 نبی سے ملاقات ہوئی۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ۔ جو جو باتیں آپ فرماتے گئے ابوبکر صدیق کہتے گئے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اب توجہ کرنا ذرا، ایک طرف جھٹلانے والے لوگ موجود ہیں اور دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق جیسے سنتے ہی کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے معراج کے ذریعے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عظمت عطا فرمائی ہے اور ان کا بیان نہیں، عظیم عظمتیں ہیں۔ معراج کی رات کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عظمت نصیب ہوئی ہے، اس معراج کی تصدیق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی عظمت عطا کر دی۔ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو لقب دیا انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق ہے۔ اب دیکھو معراج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذریعہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ تو معراج کی رات یہ عظمت والی رات ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم عظمت عطا فرمائی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کو آسمانوں تک کی سیر کرائی گئی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو تفصیلات معراج میں آپ نے بیان فرمائی کسی نبی نے ایسی تفصیلات بیان فرمائی ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی امام الانبیاء تھے، انبیاء علیہ السلام کے سردار تھے، انبیاء علیہ السلام کے مقتدا تھے، ان کے نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری عظمتیں عطا کر رکھی تھی، عظمتوں میں ایک عظمت کا اور اضافہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے، اللہ پاک نے یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آپ سے پہلے ہو گزرے تھے، تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ کیسی عظمت ہے کہ تمام انبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں ہیں۔ مہمان کے استقبال کے لیے لوگ بسا اوقات بڑی بڑی شخصیات کو بلاتے ہیں، فلاں مہمان آ رہا، اس کے لیے بھئی فلاں فلاں کو بلاؤ، وہ ان کا استقبال کرے۔ آج کل شادیاں ہو رہی ہیں نا، تو بارات آتی ہے دولہے کے استقبال کے لیے، بارات کے استقبال کے لیے قوم کے خاندان کے بڑے اہم سیانے اور بزرگوں کو، بڑی بڑی شخصیات کو آگے کرتے ہیں، ابھی ہار پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ اور تم نے ان کا استقبال کرنا، دولہے کے والد کے فلاں فلاں کے گلے میں ہار ڈالنے۔ تو دیکھو استقبال کے لیے شخصیات کا انتخاب ہوتا ہے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کی رات کے ادھولا اور معراج کی رات کے عظیم مہمان تھے۔ اللہ رب العزت نے جن شخصیات کو استقبال کے لیے چنا وہ کائنات کی افضل ترین شخصیات تھے۔ اب انبیاء علیہ السلام موجود، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اللہ رب العزت نے یوں بھی عظمت کا اظہار فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائیں، تمام انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ صفیں بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے آگے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور سب جانتے ہیں کہ نمازیوں میں جو امام ہوتا ہے وہ نمازیوں سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاء کا امام بنا کر بتا دیا کہ محض حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبانی ہی تمام انبیاء کے امام نہیں بلکہ عملاً بھی امام ہے کہ سارے کے سارے انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ عظمت کا اظہار ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد عرشوں کا سفر ہوتا ہے۔ اب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی پیغمبر استقبال کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر یہ اللہ رب العزت کا نظام، وہاں بھی استقبال ہو رہا ہے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ حضرت جبریل امین ساتھ ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والے فرشتہ ہیں۔ تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، ساتوں آسمانوں سے اوپر جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اب حضرت جبریل بھی آگے نہیں جا سکتے، فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہم کلامی بھی ہوئی اور ملاقات بھی ہوئی۔ جو ہم کلامی معراج کی رات ہوئی وہ وہی ہم کلامی ہے جو التحیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ التحیات میں پڑھے جانے والا سارے کا سارا حمد و ثنا پر مبنی، سلام پر مبنی کلام، یہ سارے کا سارا معراج کی رات کی گفتگو ہے۔ چونکہ معراج سے واپس آئے تھے تو نماز فرض ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے جو گفتگو معراج کی رات ہوئی اس کو نماز کا حصہ بنا دیا تاکہ معراج بھی یادگار باقی رہے اور نماز بھی ادا ہوتی رہے۔ دنیا کی بڑی شخصیت کائنات کے خالق سے ملاقات کرنے کے لیے گئی۔ بڑی شخصیت اگر بڑی ذات سے ملے، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی آج بڑی شخصیت فلاں بڑی شخصیت سے ملی ہے، پتہ نہیں کیا آپس میں باتیں ہوئی ہوں گی۔ اس طرح کہ ہمارے آج کلچر میں کوئی ہوتی ہے نا، بھئی فلاں ملک کا صدر وزیر اعظم آج ہمارے صدر سے ملاقات کے لیے آیا، ہمارے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے آیا، تو فوراً ٹی وی چینلوں والے صحافی بھاگ پڑتے ہیں یہ ٹو لگانے کے لیے بھی کیوں آیا تھا، کیا گفتگو ہوئی، کیا مقاصد تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بلایا اور ملاقات ہوئی تو وہ گفتگو جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپایا نہیں، پوری دنیا میں عام کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کی عظیم الفاظ سے حمد و ثنا کی، فرمایا تحیات للہ والصلوات
والطیبات، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر قسم کی قولی، فعلی، بدنی عبادتیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جانی، مالی، قولی، فعلی، بدنی، تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یوں تعریف فرمائی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت اور برکات ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عظیم شان ہستی ہیں، جب سلامتی کی بات آپ پر آئی، آپ نے اس موقع پر اپنی امت کے نیک افراد کو فراموش نہیں کیا، اللہ کے نیک بندوں کو فراموش نہیں کیا، بلکہ سلامتی کا معاملہ ان کے ساتھ بھی جوڑ دیا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ کیسی عظیم شان ہستی ہے کہ وہاں جا کر رب تعالیٰ کے مخصوص مقام، اور رب تعالیٰ کی ذات بات دل میں رکھنا، رب تعالیٰ کی ذات مقام اور جگہ سے پاک ہے، رب تعالیٰ کی ذات اپنی شان ہر جگہ موجود ہے، ملاقات کے لیے آسمانوں پہ بلایا وہ ایک رب تعالیٰ کا ایک اپنا نظام اور اس میں حکمت ہے، فکرنا رب تعالیٰ کی ذات نہ مکان کی محتاج ہے اور نہ جسم کی محتاج ہے، جیسے ملاقات ہوئی ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اب حضرت جبریل امین کو بھی یہ باتیں سنی، جہاں پر بھی وہ تھے، انہوں نے بھی جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی باتیں سنی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، ان کو بھی جوش آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اب انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ہونے کی گواہی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ یہ معراج کی رات جو گفتگو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے نماز کا حصہ بنا دیا اس کو۔ آج ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایہا النبی، السلام حکائی ہے، حکائی یعنی بطور واقعہ کے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا السلام علیکہ ایہا النبی، آج اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے، نہ بلکہ یہ اس رات جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ آج کو ہمیں اس کو پڑھنے کا حکم ہے اور یہ حکایت ہے، واقعہ ہے۔ جس طرح کے دیکھیں قرآن کریم میں کئی آیات موجود ہیں، فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور کو کوثر عطا کر رہے ہیں، حضور کو کوثر تو کس نے عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم اس کلام کی حکایت کر رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو تلاوت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب ہم نہیں بلند کر رہے حضور کی شان کو، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری خود اوقات کیا ہے کہ ہم حضور کی شان کو بلند کریں؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم اس کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ جو ہے ہم سلام پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس معراج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس الفاظ سے سلام فرمایا، یہ اس کی حکایت ہے۔ تو باہر کیا معراج کی رات کا عظیم تحفہ نماز ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن،
نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اب ہر آدمی معراج پہ تو نہیں جا سکتا، لیکن معراج کی رات کا جو تحفہ ہے نماز، تو وہ تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا، اس لیے اس کے پڑھنے کا حکم ہے۔ نمازیں مسلمانوں کو 50 پڑھنے کا حکم دیا گیا، واقعہ سب نے سنا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آسمانوں پہ ملاقات ہوئی، فرمایا سنائے، تو آپ نے فرمایا ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر دن رات نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے 50 نمازیں امت کے لیے پڑھنا مشکل ہوگی، اللہ پاک سے کم کروا لیں۔ تو گئے، 5 کم ہو گئی، 45 رہ گئی۔ پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا، پھر کم کروائی، اس طرح جاتے رہے، کم کرواتے رہے، یہاں تک کہ 5 رہ گئے۔ امت کو نمازیں پڑھنے کا حکم تھا 50، لیکن رہ گئی 5۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ 50 کی بجائے 5 پڑھنے کا حکم ہے تو وہ بھی ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، کیسی غفور الرحیم اور کیسی رحمان الرحیم ذات ہے۔ فرما دیا ابھی دیکھو نمازیں تو فرض تھی 50، 45 معاف کر دی گئی، اب پڑھو 5۔ جو آدمی پڑھے گا نمازیں 5، ثواب ملے گا 50 کا، ثواب ملے گا 50 کا۔ نمازیں 5، ثواب 50 کا۔ یہ رب تعالیٰ کی شان عظیمی ہے، رب تعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ معراج کا واقعہ رجب کے مہینہ میں پیش آیا، اور معراج کے تحفوں میں سے، خصوصیات میں سے ایک نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص تحفہ امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا واسجد واقترب، سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے۔ اللہ کا قرب عاجزی سے حاصل ہوتا ہے، تکبر سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور عاجزی کا سب سے زیادہ بہترین طریقہ سجدہ ہے۔ نماز ساری کی ساری اللہ کی بندگی ہے، لیکن نماز میں جو سجدے کی کیفیت ہے یہ رب تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ تو نماز 5، ثواب 50 کا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی ایسی کوئی بات ہے قرآن کریم میں جس سے پتہ چلے کہ جی 10 گنا ثواب ملے گا؟ یہ 10 گنا ثواب کی بات ہوئی نا، نماز 5 ثواب 50 کا، ایک نماز پڑھو تو 10 کا، پھر 10 کا، پھر 10 کا، پھر 10 کا، پھر 10 کا۔ میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ پاک ویسے فرماتے ہیں جو کوئی ایک نیکی کرے گا، فرمایا اس کو اس کا 10 گنا ملے گا۔ تو نماز 50 پڑھے گا، ثواب 50 کا ملے گا۔ کیسی عظیم شان جو ہے مسلمان کے لیے ایک بہترین چیز ہے اور بہترین پیکج ہے۔ ہاں جی، وقت تھوڑا، محنت تھوڑی، اجر اور ثواب زیادہ۔ تو معراج کی رات ساری کی ساری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کی رات ہے۔ اللہ پاک نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کسی نبی کو یہ خصوصیت عطا نہ ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو۔ کسی نبی کو یہ شان عطا نہ ہوئی، یہ شان عطا کی گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے انبیاء علیہ السلام میں بڑی شان ہے، اور العظم رسولوں میں سے ہیں۔
ان کی یہ شان تھی کہ اللہ رب العزت نے ان سے کوہ طور پر ہم کلامی فرمائی تھی، اس لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا کی، اور یہ عظمت ایک نہ صرف ہم کلامی ہوئی بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے دیدار سے بھی شرف یاب فرمایا ہے۔ یہ عظیم الشان خصوصیت ہے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، مشرکین مکہ نے اعتراضات کیے اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات آپ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ جائیں؟ اگر آپ گئے ہیں مسجد اقصیٰ تو بتائیں، مسجد اقصیٰ جو ملک شام میں ہے، بتاؤ اس کے پلر ستون کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں دروازے کتنے؟ اب آپ یہ سوال بڑا فضول تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء وہاں موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، وہاں آپ نے ان کو نماز پڑھائی ہے۔ ایسا عظیم الشان موقع کہ ایسی موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے ملاقات کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں اور دروازے گنتے، پلر اور ستون گنتے بھی کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ نے عجیب سوال جڑ دیا۔ مقصد تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر اور ستون کتنے ہیں، تو ہم کہیں گے دیکھو، کہتے میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، تو دیکھو بتا تو سکتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نصرت اور مدد فرمائی کہ مشرکین مکہ نے جب یہ سوال کیا، بتائیں مسجد اقصیٰ کے پلر اور ستون کے متعلق کیا تفصیلات ہے، وہاں کیسی ہے مسجد اقصیٰ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا، پردے ہٹا دیے، بیٹھے آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، سارے کے سارے ملک شام تک پردے ہٹا دیے گئے۔ اسے کہتے ہیں کشف۔ کوئی چیز پردے میں ہے، پردے کو ہٹا کے حقیقت حال واضح کر دی جائے، اسے کشف کہتے ہیں۔ تو کشف فرما دیا، اب مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی مشرق کی جانب اتنی کھڑکیاں دروازے، ہاں جی، شمال کی جانب اتنی، ہاں جی، کھڑکیاں دروازے پلر اور ستون، ساری تفصیل آپ نے بیان کر دی۔ اب وہ بھی حیران رہ گئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور بڑے تھوڑے وقت کے لیے گئے، اب کیسے بتا رہے ہیں کہ اس کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے؟ انہوں نے تو سوال عجیب گھاڑا تھا نا لاجواب کرنے کے لیے، لیکن اب ادھر سپورٹ کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی تھی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار مقصد تھا، اس لیے مسجد اقصیٰ کے متعلق جو سوال کیے گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ آپ نے اور عجیب بات ارشاد فرمائی، مشرکین مکہ نے سوال تو مسجد اقصیٰ کے متعلق کیا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا شام کی طرف، تو وہ رستے میں آ رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کا ایک جانور گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ توجہ کرنا، بات کتنی عام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، فرمایا فلاں قافلہ یہاں سے مکہ سے گیا ہوا ہے وہاں تجارت کے لیے، تو وہ سفر پہ تھا تو ان کا ایک جانور گم ہو گیا، اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کو فلاں مقام پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، مشرکین مکہ اس کو دیکھنے لگے کہ دیکھو وہ لوگ تو مکہ کے ہیں، آخر مکہ میں آئیں گے نا، یہ بات تو ہم ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ فلاں مقام پر تمہارا جانور گم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ قافلہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی تھی، مشرکین مکہ نے قافلے والوں سے پوچھی، بتاؤ تمہارا اونٹ فلاں مقام پہ گم ہوا تھا اور تم اس کی تلاش میں تھے فلاں وقت، رات کے وقت؟ تو کہنے لگے بالکل، فلاں رات اور فلاں وقت ہمارا جانور گم ہوا تھا اور ہم اس کو تلاش کر رہے تھے۔ تو فوراً یہ بھی پریشان ہوئے، تمہیں کس نے بتایا کہ ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا؟
تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ راتوں رات میں یہاں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس ملک شام چلا گیا اور پھر ملک شام سے آسمان تک کی سیر کر رہا ہوں، اور ہم یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات بھی بیان کر دی تو اب ہم پریشان ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہوا ہے۔ تو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار ہے واقعہ معراج میں۔ ساری کی ساری عظمتیں اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنی عظمتیں رکھی ہیں اس میں۔ اللہ پاک نے پہلے ہی بڑی عظمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن معراج کی رات شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی بڑی عظیم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سفر پہ ہیں تو مختلف جگہ پر رک کر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ توجہ کرنا کہ مسئلہ بتانے لگا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں مختلف جگہ پر حضرت جبریل امین کے ساتھ تو مختلف جگہ پر سٹاپ کرتے ہیں، جس طرح کہ آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے پاس سے گزرے، وہاں پر حضرت جبریل امین سے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ فرمایا رکو میں نماز پڑھ لوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر مختلف جگہ پر جو ہے رکنا ہوا، جس طرح کہ کوہ طور کے پاس سے گزرے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو جائے پیدائش علاقہ تھا، پیدائش یعنی مادر اپنا جسے ہم کہتے ہیں آبائی وطن، وہاں سے گزرے، وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ مختلف جگہ پر رکتے رہے، حضرت جبریل سے پوچھتے رہے کون سی جگہ ہے، وہ بتاتے کہ یہ جگہ ہے، آپ فرماتے رکو میں نماز پڑھ لوں۔ جتنی جگہ پر رکے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ کتنی پڑھی ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ وقت تھوڑا تھا، سفر لمبا تھا، آپ نے نماز پڑھی ہے 2 رکعت۔ اس سے بات سمجھ میں آئی اگر ایک انسان چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھنا چاہے، مختصر سے مختصر نماز پڑھنا چاہے کہ اس کے پاس وقت تھوڑا ہو، تو وہ چاہتا ہو کہ بھئی جلدی کچھ نماز پڑھ لوں، تو کم از کم نماز کتنی ہوتی ہے؟ 2 رکعت۔ آپ نے کسی جگہ پر بھی رک کر 1 رکعت نماز نہیں پڑھی، اس سے معلوم ہوا 1 رکعت نماز ہوتی نہیں ہے۔ 1 رکعت نماز ہوتی، بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دی وتر 1 نماز ہوتا ہے، وتر کی نماز جو ہے وہ 1 رکعت ہوتی ہے۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے اور بات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کم از کم نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملک شام کے پاس میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا، میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی اور دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی مسئلہ بڑا زبردست ہے۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات گزرا، سرخ ٹیلے کے پاس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو اس روایت سے پریشانی ہوئی، یہ کیسی بات ہے؟ یہ بالکل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہے تو پڑھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو معراج کی سفر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی کیسے قبر میں کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ قبر تو بہت تھوڑی جگہ ہوتی ہے، میت کو جب قبر پہ رکھا جاتا ہے تو اس کو لٹا کر اوپر سلیٹیں ڈال دی جاتی ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ قبر بہت تھوڑی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اس میں تو آدمی بیٹھ نہیں سکتا،
بمشکل اگر بیٹھے تو بڑی مشکل سے بیٹھے تو نماز کھڑا کر کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی دین سے ناواقفیت کی اور جہالت کی دلیل ہے۔ وجہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عام مومن کے متعلق آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ مومن آدمی کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، اور جو بدکار اور جو ہے وہ نافرمان ہوتا ہے، کافر ہے، فرمایا اس کی قبر نہایت تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس کے اندر گھس جاتی ہیں۔ مومن آدمی کی قبر تاحت نگاہ کھول دی جاتی ہے، اگر وہ تاحت نگاہ کھل گئی ہے اب اس میں نماز پڑھنا مشکل ہے، کھڑے ہو کر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہذا یہ سوال کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھ رہے تھے، تو سوال فضول ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک آدمی کہنے لگا جو اس عقیدے کا انکار کرنے والا ہے، کہتا یہ تو معجزہ ہے۔ ہم کہتے بالکل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ تو عظمتوں والی رات ہے کہ آپ نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہی ہے، آپ کا معجزہ ہے کہ پردے کی پیچھے کی چیز جو ہے وہ ظاہر کر دے گی، کشف ہوا، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہے، معجزہ ہے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا یہ تو آپ کی خصوصی جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ لہذا اب اس کا انکار کرنا کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں کیسے نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسے زندہ ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ عام انسان فوت ہو جاتا ہے، 3 دن کے بعد اس کی میت اور اس کا جسم جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جسم گل جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور بس اوقات ہڈیاں بھی مٹی بن جاتی ہے، اور ریڑھ کی جو بڑی ہڈی ہے یہ رہ جاتی ہے۔ عذاب و ثواب کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دی جاتا ہے، کیونکہ پوری کی پوری جسم کا خلاصہ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے قبر میں پڑا ہوا اور اپنا عذاب کو محسوس کرتا ہے، اگر نیک ہے تو راحت کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دوسری شخصیات کے ساتھ۔ نبی کا جسم مٹی نہیں کھاتی، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو لہذا باقی لوگوں کا جسم مٹی کھا جاتی ہے لیکن نبی کا جسم مٹی نہیں کھاتی۔ لہذا جو بہت ساری خصوصیت انبیاء علیہ السلام کی ہیں عام لوگوں سے، یہ بھی ایک خصوصیت باقاعدہ ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں شہید ہے، شہید وقت ہو گیا، میں اس مسئلے کو پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گا۔ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا گیا، قتل ہو گیا، میدان جنگ میں حق کی خاطر لڑتا ہوا، اس کے بارے میں فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرما دیا۔ اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے ہوئے فوجی شہید ہو گیا، مسلمان شہید ہو گیا، اس کے بارے فرمایا اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا فارحین بما آتاہم، وہ اللہ کے دیے ہوئے پر، اللہ کی عطا پر خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو روزی دیتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ یہ شہداء کے متعلق آیتیں ہیں۔ اور شہید کا جسم بھی مٹی نہیں کھاتی، عام آدمی کا جسم مٹی کھا لیتی ہے، 3 دن کے بعد جسم گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے، لیکن جو شہید ہے اللہ پاک نے اس کی یہ خصوصیت اس کی رکھی ہے کہ اس کا جسم بھی مٹی نہیں کھاتی۔ آپ کبھی تاریخ پڑھے، اب تو آج کل تو نیٹ پر بڑے واقعات نظر آ رہے ہیں کہ بس اوقات سینکڑوں سال پہلے کوئی شخصیت شہید ہوئی تو اس کی قبر بس اوقات اکھڑ گئی، اکھاڑی گئی، یا کسی وجہ سے جسم نظر آ گیا تو بالکل صحیح سالم تر و تازہ جسم ہوتا ہے، بالکل جسم خراب نہیں ہوتا، بلکہ کفن بھی خراب نہیں ان کا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ شہداء کی خصوصیت ہے۔ وہ شہید جو نبی کے دین پر مر مٹا، اللہ رب العزت نے اس کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اس کا جسم مٹی نہیں کھاتی اور اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ تو وہ نبی
جن کے دین پر مار مٹنے کی وجہ سے شہید کو یہ اعزاز ملا ہے، اس نبی کو یہ اعزاز نہ ملا ہوگا؟ نبی کی شان تو شہید سے کہیں زیادہ ہے۔ تو لہذا انبیاء علیہ السلام فوت ہونے کے بعد بھی ان کی خصوصیت ہے کہ ان کا جسم مٹی نہیں کھاتی اور وہ زندہ ہے۔ اور اس لیے نبی میں اور امتی میں بڑا فرق ہے۔ نبی دیکھیں، عام آدمی فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، نبی فوت ہو جائے اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی۔ نبی فوت ہو جائے تو اس کی بیویوں پر عدت نہیں ہے، لیکن عام آدمی فوت ہو جائے ان کی بیویوں پر عدت ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور بہت ساری خصوصیات ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات مزید بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور وہ عظمتوں اور شانوں والی رات ہے۔ معراج کا یہ عظیم الشان واقعہ، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ رجب کے متعلق بھی روایت ہے کہ یہ واقعہ رجب میں پیش آیا، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق عرض کی ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نے سواری ایسی اللہ پاک نے آپ کو دی کہ آج تک ایسی عظیم الشان سواری نہیں آئی۔ انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، آسمانوں تک کی سیر کی، اللہ رب العزت سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ کی، جنت کو سیر کی اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ یہ میں وقت ہو گیا کرنا، میں اس پہ عرض کرتا، دوزخ کو دیکھا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا دوزخ کو کیسے دیکھا؟ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، دوزخ جو ہے زمینوں سے نیچے ہے، گئے تو آپ اوپر تھے، آپ نے دوزخ کو کیسے دیکھا؟ تو میں بات اس کی کلیئر کر دیتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو دیکھا، اور وہاں سود خوروں کا انجام دکھایا گیا، غیبت کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا، بدکاروں کا انجام دکھایا گیا۔ آپ کو یہ سارے معاملات آپ نے کیسے دیکھا؟ یہ کشف تھا، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملک شام مسجد اقصی سے ہو آئے ہیں تو پھر بتائیں مسجد اقصی کے پلر اور ستور کھڑکیاں دروازے کتنے ہیں؟ تو آپ کے سامنے مسجد اقصی کر دی گئی تھی اور سارے کے سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے ہیں، آپ نے آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت کا مشاہدہ کیا ہے، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ اوپر ہوتے ہوئے وہ کس طرح اللہ رب العزت نے آسمان سے لے کر زمین کی تہوں تک جتنے پردے تھے وہ سارے کے سارے پردے ہٹا دیے، دوزخ کو آپ نے دیکھ لیا اور دوزخیوں کو آپ نے دیکھ لیا۔ اس طرح جو ہے آپ نے اس کی وضاحت کر دی اور بیان فرما دیا۔ یہ کوئی بات عجیب نہیں ہے، ایسا ہے بالکل۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔